بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید زوار حسین نقوی صاحب، جو کہ جعفریہ سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں۔ آج ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت جب پاکستان پہ بھارت بڑی جارحیت کرنے کی سوچ رہا ہے، تو چونکہ ان کا ایک بڑا فورم ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان یہ جارحیت کرنا چاہ رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب راجہ شاہد لطیف صاحب آپ کا اور میزان ڈیجیٹل کا بہت ممنون شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس تاریخی موقع پر مجھے دعوت دی اور میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں۔ دراصل گزارش یہ ہے کہ بھارت کا ہمیشہ وہ جارحیت کرتا رہا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ بھارت میں اس وقت مختلف اندرونی خلفیات ہیں۔ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کشمیر کی ایک تحریک ایک عرصہ سے شروع ہے، اس کے بعد سکھوں کی تحریک شروع ہے، اور پھر وہاں پہ اور جو مختلف ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی بدعملی ہے، اور بھارت کا یہ مودی انتہائی جو مکار ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی والے سے اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے۔ پہلے بھی اس نے آپ کو یاد ہوگا مختلف مواقع پہ اس طرح کے یہ حربے استعمال کیے، جھوٹے بیانیے کیے اور مختلف جناب والا وارداتیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لیٹسٹ واردات ہے یہ اسی واردات کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کی نظریں جو ہیں عالم اسلام کی واقعی عالم اقوام کی نظریں اس جو کی اندرونی خلفشار ہیں یا اندرونی جو اس کی تاریخیں جنم لے رہی ہیں اس کے ان سے نظر اٹھانے کے لیے کہنا یہ ہے کہ وہ خود اندر سے خلفشار کا خجارہ اس کو نہانے کے لیے جو وہ ایشو کریٹ کر وہ نظریں اٹھانے کے لیے اپنے عوام کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کہ جناب یہ کچھ آپ کے ملک کے خلاف ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بڑی اس کی چال ہے، اور یہ ہمیشہ وہ چال کرتا رہا، اس کا ماضی اس کا گواہ ہے کہ جناب وہ یہ چالیں کرتا رہا ہے۔ جی اس میں آپ مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ جو جارحیت کر رہا ہے، یعنی کبھی اس نے آبی جارحیت شروع کیا ہے، کبھی میڈیا کی جارحیت شروع ہے، کبھی صفاتی جارحیت، کیا اس میں یہ کامیاب ہو پائے گا؟ میں یہ گزارش کروں کہ اس کسی بھی جارحیت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شاید اس کے علم میں ہے کہ پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہماری جو قوم ہے وہ ایک قوم کی ذریعے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا اس واقعے کے بعد لوگوں کے جو مختلف سوشل میڈیا پہ بیانات آئے، جو مقبوضہ کشمیر سے انڈیا کے اندر سے مقبوضہ کشمیر سے بلکہ بین الاقوامی طور پہ جو ہمارے ملک دیگر ہمارے پاکستانی دیگر ملکوں میں کام کر رہے ہیں ان کے جذبے اور حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب والا، بھارت کو ایک دفعہ 1965 کی یاد دلاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں نا، ہماری مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ خیبر بدر ہم نے 313 تھے تو کتنے کفار تھے، اسی طرح باقی جگہوں میں ہماری ایک تاریخ ہے، اور جذبہ ایمانی جو ہے، اور پھر ہماری ایک تاریخ ہے۔ ہمارا جو اسلام جو ایک جہاد کا درس قرآن دیتا ہے، اور قرآن میں واضح طور پہ ہے وَفَضْلُ اللَّهِ مُجَاهِدِينَ وَعَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے یہ رہنمائی دیتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی مسلمان کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آپ جموں کشمیر جعفریہ سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے فورم کے جتنے بھی لوگ ہیں کیا وہ کسی بھی جارحیت کے لیے تیار ہیں؟ جناب رائے صاحب، جارحیت تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی۔ جارحیت کے مقابلے جارحیت کے مقابلے میں ہماری قوم ملت جعفریہ پاکستان آزاد کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم اگلے مورچوں پر ہوں گے، بلکہ وہی حیدری کا بلکہ میں یہ گزارش کروں کہ جب یہ غزہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم نے یہاں ایک جلسے میں سب سے پہلے جلسہ بھی ہم نے کیا تھا، ریلی نکالی تھی، اور اس جلسے میں ہم نے حکومت پاکستان سے گزارش کی تھی کہ ہم لوگ جہاد کے لیے غزہ میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے لیے وہاں جانے کا انتظام کیا جائے۔
تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں، ہم تو کربلا کا درس ماننے والے ہیں نا، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جارحیت ہوگی، جب بھی کوئی ظلم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہماری ملت اور ہماری پوری قوم آگے ہوگی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ میں اس وقت 65 سال کی عمر میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے آج ہی رہ جائے، میں ہر وقت تیار ہوں انشاءاللہ تعالی جی۔ ہمارے لیے یہ جہاد اور پھر اس ظلم کے خلاف جہاد یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم سب ایک جذبہ علی کے تحت جب بھی کسی جنگ یا مقابلے میں جاتے ہیں تو ذہن میں وہی جذبہ علی ہوتا ہے، تو اسی کے تحت وہ ایک ہمیں ایکسٹرا قوت ملتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں اور آپ نے اپنا جو محفل ضمیر بیان کیا، اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا ہر قوم کا فرد اسی طرح تیار ہے۔ تو ایک بار میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فی امان اللہ۔